ہمارے آج کے اس اجلاس کے ایک انتہائی معزز مہمان محترم جناب پیر امین الحسنات صاحب، وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور حکومت پاکستان، ان سے درخواست ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب پیر امین الحسنات صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی مرتبہ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، صدر مرکزی جمعیت، میں نے آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور گزرا، تو اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، تو آپ نے جب وظائف کی بات ہوئی تو آپ نے بدریوں کو الگ کیا اور دیگر لوگوں کو الگ کیا، فرما دیا کہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں ان کا مقام اور ہے، اور جو اس کے بعد ہیں ان کا مقام اور ہے، اور ان کو جو وظیفہ اور جو انعام دیا جاتا تھا وہ زیادہ تھا۔ اور وجہ آپ نے اس کی یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ شخص جو اپنے ہی لوگوں کو اسلام کی خاطر دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو اسلام کی وجاہت و عظمت کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، ان کا مقام برابر نہیں ہو سکتا۔ میں جب دیکھتا ہوں سعودی مملکت کا اور سعودی فرما رواؤں کا پاکستان کے ساتھ تعلق اور رشتہ وہ کس نوعیت کا ہے، مجھے اور زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں یہ پیچھے 28 مئی جو ہے، جس میں ہمارے محترم جناب میاں نواز شریف صاحب ایٹمی 6 دھماکے کیے تھے، وہ وقت تھا، اپنے روٹ گئے تھے، کلمہ گو دوستی کے اوپر نہیں قائم تھے، دشمن تو دشمن تھا ہی، انہوں نے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، انہوں نے سب کچھ کر دیا، لیکن ایک ملک ایسا اس وقت موجود تھا جس نے نہ دنیا کو دیکھا نہ کسی اور چیز کو دیکھا، اس نے صرف اور صرف پاکستان کو دیکھا، پاکستان کی محبت کو پیش نظر رکھا، اور اس کے اوپر ہماری مالی، ہماری ہر قسم کی معاشی اخلاقی مدد کی، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، آج بھی جاری ہے۔ ایسا ملک اگر کسی ازمہ کا شکار ہو، کسی امتحان کا شکار ہو، اس وقت یہ بیٹھ کے دیکھنا کہ یہ جیو اسٹریٹجی کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے اس منطق کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جب دوستی کی بات تھی تو وہ تمہارے پیچھے کھڑے تھے، آج اس کی ضرورت کی بات ہے تو ہم بیٹھ کے اپنی کتابیں کھول کے فیصلے کریں، تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں رابطہ عالم اسلامیہ کی اس تقریب کی گفتگو میں ایک مختصر سی حدیث، ایک مختصر سی بات بیان کی تھی، اور میں کہتا ہوں اگر اچھی کوئی بات ہو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار ان نعمتوں کا ذکر کرو جو مومن کو نفع دیتی ہے۔ تو میں وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یمن سے ہی حضور کی بارگاہ میں ایک حاضر ہوا خادم ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، میرے آقا، میرے ماں باپ قربان جائیں، میری نسل آپ پہ نثار ہو جائے، یہ جو صحابی جا رہا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کو بتایا ہے، تم نے اس کو خبر دی ہے؟ اور کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے چھوڑو، دوڑ کے جاؤ اور اس کے پاس اور اس سے جا کے کہو، اے اللہ کے بندے، مجھے تجھ سے
بہت محبت ہے، بہت پیار ہے۔ جب وہ دوڑا دوڑا گیا، اس نے اس بات کو دہرایا، اس نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا۔ آج اس بھرے مجمع میں اس پوری میں اپنی وزارت کے منصب سے یہاں حاضر نہیں ہوں، میں اپنی وزارت کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں اس طبقہ کی نمائندگی کر رہا ہوں جسے صوفی کہتے ہیں، جسے اہل طریقت کہتے ہیں۔ جو ابہام پیدا ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ شاید کسی خاص طبقے کا ہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں اس بڑے مجمع میں، اے مکہ کے باسیوں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، اے مدینہ کے باشندوں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، اے پاسبان حجاز و حرم، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے روضے کے اوپر کوئی آنچ آئی، کوئی بد نگاہ اٹھی، ہم اس بد نگاہوں میں ان کو نکالنے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات محترم، میں لکھی مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے میری وزارت کچھ نہ کچھ لکھ کے دیتی ہے ہٹس، لیکن جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں اور اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو مجھے لکھا ہوا یاد بھی نہیں رہتا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ وہ ان کے جذبات ہیں جنہوں نے لکھا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے جذبات وہ ان کا عکس لوگوں کے ذہنوں پہ جائیں۔ اس لیے سعودی عرب کوئی عام ملک نہیں ہے، سعودی شعب کوئی عام شعب نہیں ہے، سعودی فرما روا کوئی عام فرما روا نہیں ہے، یہ ہمارے ٹیسٹڈ، ہمارے آزمائے ہوئے دوست ہیں، اور ان کے اوپر جو یہ امتحان ہے، ہم پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس امتحان کو کم سے کم کرے اور بہت جلد، بہت زیادہ نقصان سے پہلے اس کا وہ فیصلہ ہو جو عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ میں محترم حافظ عبدالکریم صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے جانا تھا اس لیے کہ میرے حلقے میں یہ ایک آدھ دن ہوتا ہے جانے کا، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، تم نے کل آنا ہی آنا ہے، تو میں دست بستہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ ہر خیر کے معاملات میں ہم اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ دعوت قرآن و حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔